حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، عرس ولی کامل حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریبات میں اور آپ حاضر ہیں۔ تیسرے دن میں یہ سلسلہ داخل ہو رہا ہے۔ قرب و جوار سے، دور دراز سے ایک بڑی تعداد عقیدت مندوں کی اس محفل رنگ و نور میں حاضر ہے۔ مختصر سے وقت میں دو چار گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ انسان کی زندگی صبح سے شام تک مختلف سوچوں کے حصار میں رہتی ہے۔ کبھی کسی چیز کے بارے میں انسان بڑا ہی مثبت سوچتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اسی چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں منفی خیالات آنے لگتے ہیں۔ اسی پیچ و تاب میں اس کی زندگی مختلف مراحل طے کرتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ باقی عام لوگوں کے بارے میں، عام مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ انسان بدگمانی کرے، تھوڑا سا ساتھ چلے پھر ساتھ چھوڑ جائے، لیکن اگر اس کا رشتہ محبت اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ اس کی نسبتیں ہوں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وفادار بنانے کی کوشش کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کوئی شخص کسی کے گھر میں ایک دو دن وقت گزار لیتا تھا تو وہ سادہ اور ان پڑھ آدمی بھی کہتا تھا میں نمک خوار ہوں، میں نے یہاں کچھ کھایا ہے۔ اس کا وہ بڑا پاس اور لحاظ کرتا تھا۔ پھر زمانے نے کروٹ کھائی، حالات بدلے، اور مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں بھی معاذ اللہ اس طرح کے جملے کہے جانے لگے کہ میں تو وقت آنے پر کسی سے بھی دوستی کر لیتا ہوں، اور میں تو کسی کو بھی اپنے قریب کر لیتا ہوں اور کام نکال کے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سنجیدہ وفادار لوگوں کی بولی نہیں ہوتی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ساتھ رہنے والے، اکٹھے وقت گزارنے والے، ایک جگہ پہ موجود رہنے والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہ رہے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، ملا ہی نہیں کو مخلص بندہ۔ ہمیں قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم اللہ سے ڈرو تو اس طرح ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا۔ اب آپ تشریف رکھیے گا جی، سارے اپنی اپنی جگہ پہ تھوڑی سی بات سنیں، انشاءاللہ کیلانی صاحب کا خطاب ہوگا، آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں۔ قرآن مجید نے کہا ایمان والو رب سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ تمہاری صبحیں، شامیں، اور تم کسی بھی جگہ پہنچ جاؤ تو تمہارا جو تعارف ہے وہ اللہ رسول کے نام کے ساتھ ہو۔ تم اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا رب رسول کے ساتھ۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں، تو جو وفاداری ہوتی ہے نا، کہ جو آدمی صرف کام نکالنے کو دوستی رکھتا ہے، یا مجمع میں صرف کسی کی تعریف کرتا ہے، یا وہ اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے کچھ کام کرتا ہے، تو وہ شخص بعض اوقات اپنی نظر میں خود بھی مجرم بن جاتا ہے کہ یار میں کہتا کیا ہوں اور میں کرتا کیا ہوں۔ میں کتنے لوگوں سے روز گلے ملتا ہوں لیکن دل میں کسی سے بھی نہیں ملاتا۔ تو وہ حضرت رومی سے کسی نے کہا تھا کہ حضور مجھے باوفا لوگ نہیں ملے، تو آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے تو باوفا بن، رب تجھے باوفا لوگوں سے ملاقات بھی کرا دے گا۔ تو ارادہ تو کرنا پہلے وفا بانٹنے کا۔ جب مزاج میں وفا داخل ہو جاتی ہے، آپ دیکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاتون مالدار تھیں،
غریب آدمی امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور بہت امیر آدمی کو پیوند والے کپڑے پہننے پڑے، ایک وقت دن میں روٹی کھانی پڑے، سادے گھر میں گزارا کرنا پڑے، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ لیکن سیدہ ختیجہ نے ہر چیز حضور کے مقدس قدموں پہ قربان کی۔ اس خاتون نے محبوب پاک کی رضا میں اپنے آپ کو رنگ دیا۔ یہ ملکہ تھی مکے کی، پھر پیوند والے کپڑے بھی انہوں نے پہنے۔ تینوں لب دیانا اسی آپ ہی گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی۔ ہر طرح سے انہوں نے وفاداری کی۔ اور پھر حال یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک بوڑھی خاتون ایک دن آئی اور دروازے پر وہ خاتون بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، اس خاتون کو بٹھایا، اسے کھانا دیا، اسے تحائف دیے۔ اور جب وہ خاتون چلی گئی تو حضور کی آنکھوں میں نے آنسو بھی چمکتے دیکھے۔ میں نے عرض کی حضور مہمان تو روز ہی آتے ہیں، پر یہ خاتون، اس کے ساتھ آپ کا اتنا انفرادی معاملہ، یہ کون تھی؟ تو حضور پھر رو دیے۔ کہا عائشہ یہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، اور یہ ختیجہ کے پاس آتی تھی تو ختیجہ ان کو کھانا کھلاتی تھی، ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ میں نے آج وہ رشتہ، او یارو اگر کہیں وفا کرو گے تو پھر وفا ملے گی۔ دھوپ چھاؤں آ جاتی ہے، حالات میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، زندگی جو ہوتی ہے وہ۔ میں ایک دفعہ سندھ کے سفر پہ تھا تو ہم موٹر وے پہ چڑھ گئے سکھر سے، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو بھئی اب تو سفر آسان ہو گیا نا، لاہور تک موٹر وے ہے۔ تو مجھے کہنے لگا جناب یہ رستہ مشکل ہے، اس لیے کہ اس پہ نیند بہت آتی ہے۔ وہ رستہ جس میں کہیں کوئی سپیڈ بریکر بھی آئے، کوئی گاڑی بھی سامنے آئے تو بندہ ذرا تر و تازہ رہتا ہے، یہ مشکل رستہ ہے۔ یہ جوار بھاٹے ہوتے ہیں یہ تو بندے کو تر و تازہ رکھتے ہیں، لیکن لوگ جو وفادار تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی ظاہری طور پر ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں تھی، اور ہم مکے والوں کے ظلم و ستم سے پریشان حضور کی اجازت سے حبشہ جا چکے تھے۔ اور جب حبشہ میں بھی قریش مکہ پہنچ گئے اور نجاشی کو جا کے انہوں نے طرح طرح کی باتیں سنا دی، اور جب کوئی دال نہ گلی تو انہوں نے آخر میں کہا جی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں رکھتے معاذ اللہ، کیونکہ عیسائی تو انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے بلایا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت جعفر دیکھیں نا، یہاں تقریر کرنا، آپ سے نعرے لگوا لینا، سبحان اللہ کہلوا لینا، یہ تو میرے جیسے آدمی کے لیے آسان ہے، لیکن اس طرح کی سنگلاخ قسم کی جگہ ہو اور وہاں خطبہ جب دینا پڑے اور وہاں جب بات کرنی پڑے، حضرت جناب سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں جب دوبارہ بلایا اور نجاشی کے لوگوں نے پھر سے شرارت کر دی قریش کے کہنے پر، تو نجاشی کہنے لگا بتائیں آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرماتے کچھ لوگوں نے مجھے رائے دی کہ آپ حکمت سے بات کر لیں، ذرا بات اس انداز میں کر لیں کہ ہم نے یہاں وقت گزارنا ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں فوری طور پر میں نے اپنا امامہ سیدھا کیا اور اپنی چھڑی کے سہارے میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور اسے میں نے زمین پر پٹک کے کہا قسم مجھے اللہ کی عزت کی، جگہ کوئی بھی ہو ہم مدینے والے کے وفادار رہیں گے اور ہم یہاں بھی وہی سبق سنائیں گے جو ہمیں مدینے والے رسول نے پڑھایا ہے، یہی وہی کام ہوگا۔ فرماتے نجاشی نے کہا دربار ان کا، علاقہ ان کا، ملک ان کا، لوگ ان کے، بتاؤ جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے ہمارا نظریہ جو ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں جب یہ میں نے بات کی تو سناٹا چھا گیا دربار میں، گھور گھور کے لوگ بادشاہ کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کوئی رائے دے تو ہم کوئی سخت جملے کہیں۔ فرماتے ہیں بادشاہ چپ تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، کہنے لگا تم میری رائے پوچھتے ہو نا، تو جو انہوں نے کہا ہے ایک تنکا بھی حضرت عیسیٰ نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے، انہوں نے حق نظریہ بیان کیا ہے۔ وہی حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، وہی حضرت جعفر طیار حضور ان کے گھر میں گئے، جناب جعفر کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کے بچے ان کے پاس تھے تو وہ رونے لگی، یا رسول اللہ جعفر شہید ہو گئے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے دونوں بچوں کو قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا جعفر کی اہلیہ
غم نہ کرنا، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ یہ جو وفادار لوگ ہوتے ہیں نا، وفادار لوگ، آپ ناراض نہ ہونا، خدا را ہم کسی نہ کسی کے شاگرد ہوتے ہیں، جب ہوتے ہیں تو ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ ہم کسی نہ کسی کے مرید ہوتے ہیں، جب ہیں تو پھر ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ جب مان جو لیا، جب کہہ جو لیا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت بڑے تھے، سینکڑوں ہزاروں شاگرد تھے، ایک بڑا حلقہ اثر رکھتے تھے۔ جب لوگ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے جب رخصت ہو جائیں تو چھوٹے ویسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اپنے القابات ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک تعارف ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک بات ہوتی ہے، ان کا اپنا نام ایک سند رکھتا ہے۔ لیکن دوستو، آج بھی جب ان کا اشتہار چھپتا ہے تو انہوں نے جو پہلی روٹی کھائی تھی وہ حضرت فقیہ اعظم کے دسترخوان سے کھائی تھی، نام ان کا بھی لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے دوسرا لنگر حضرت امیر ملت کے آستانے سے لیا تھا، نام ان کا بھی لکھا جاتا ہے۔ او سنگیو، چونکہ انہوں نے حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے فیض پایا تھا، ان کو لوگوں نے نباز قوم کہا، مجاہد ملت کہا، ولی کامل کہا، شیخ الحدیث کہا۔ انہوں نے ساری زندگی یہی کہا، صادق میں غلام حضرت شیخ الحدیث ہوں۔ اور ایک عاشق رسول کی صحبت پہ ناز ہے۔ میں عید پہ نہیں جاتا، اپنے گاؤں بھی نہیں اب جاتا، میں کہتا ہوں یار دوست ملنے آتے ہیں، نہیں جانا چاہیے، 2 3 دن رکتے ہیں، لوگوں نے آنا ہے، بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہ عید کے دوسرے دن اپنے پیر خانے چلے جاتے تھے، وہ سلامی دینے جاتے تھے، وہ حاضری دینے جاتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی با وفا لوگوں کی طرح گزاری، خادموں اور غلاموں کی طرح گزاری۔ او پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پر اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آج ان کا 7واں عرس ہے، میں راز سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جب بھی بات ہوتی ہے ساتھ حضرت محدث اعظم کی بات ہوتی ہے۔ اتنی کبھی نسبتیں، اتنا وفاداری کا رشتہ، اتنا مضبوط تعلق۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری باتیں، ہمارے دعوے، ہماری گفتگو، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر قد ان لوگوں کا اونچا ہوتا ہے جن کی پشت پر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی نسبتیں مضبوط کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بڑے دعووں سے اسٹیج پر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، انہیں اپنے گھر کے اندر بھی اسی طرح اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے، نجی محافل کے اندر بھی انہیں اسی طرح ہی مذہب کے ساتھ، مسلک کے ساتھ، ملت کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے شب و روز اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑنے چاہیے۔ حالات بدل گئے، کاغذ مہنگا ہو گیا اور لوگوں کی توجہ بھی نہیں رہی۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، علماء سے میرا خطاب بھی نہیں، آپ حضرات سے، طالب علموں سے، لیکن رضائے مصطفیٰ، یہ رضائے مصطفیٰ یہ حاجی صاحب کا ذوق ہے، یہ حاجی صاحب کا مشن ہے۔ اس میں کئی چیزیں آئیں تو لوگوں نے کہا اب دور بدل گیا ہے، لیکن چونکہ یہ رضائے مصطفیٰ ہے، حالات جتنے بھی کٹھن رہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے 1-2 سال میں، ادارے بنانا بڑا مشکل کام ہے، یہ خاصی بندے کو آزمائش سے گزارتا ہے، کئی ساری تکلیفیں بندے کو اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ لوگوں سے تعلق بنانا، ان کے قریب جانا، لوگوں سے بات چیت کرنا آج بھی بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن ڈھیر ساری آسانیاں ہو گئی ہیں۔ جس مدرسے کا آج 70واں سالانہ جلسہ ہے، کبھی پلٹ کر ان 70 سالوں پہ آپ نے نظر کی ہے حالات کیا ہوں گے، معاملہ کس طرح کا ہوگا؟ اس دور میں بھی کبھی کبھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار اس نظام کو کیسے چلائیں گے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کٹھن مرحلہ ہے۔ 70 سال پہلے ایک شخص نے ادارہ قائم کیا اور اس ادارے کو پھر باغپن دیا، پھر اس کو عروج دیا، اور پھر اس نے خدمات سر انجام دی، اور پورے ملک سے لوگ اس سے وابستہ ہوئے۔ مجھے ذرا کہہ لینے دو، اپنی اپنی جماعتیں بن جاتی ہیں، تنظیمیں بن جاتی ہیں، چلیے اچھی بات ہے اگر لوگ کام کریں، لیکن ان کے مرید، ان کے شاگرد اہل سنت کی ہر جماعت میں موجود ہیں، حالانکہ ان کی اپنی بھی جماعت موجود ہے۔ کسی کو بلا کے کوئی ایسا کام کر کے کوئی نئی گروہ بندی کرنا مزاج کا حصہ ہی نہیں۔ کوئی بندہ اگر کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اسے انہوں نے پذیرائی دی۔ یہ دارالعلوم، میں یہاں کھڑا ہوں اور بات ختم کرنے لگا ہوں، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچھ وقت گزرتا ہے،
حالات پلٹا کھاتے ہیں. 70 سال ہو گئے. بہت سارے لوگ اس مدرسے سے فیض یافتہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یاد رکھنا جب لوگ مدارس کی تاریخ لکھیں گے تو اس شہر میں ضروری ہوگا جس مدرسے کو ٹٹولا جائے گا اور اس کی نسبت کو کھولا جائے گا تو ضروری ہوگا کہ جامعہ انفیہ سراج العلوم کا نام لیا جائے. یہ تاریخ ہے ہماری, یہ سند ہے ہماری, یہ ہمیشہ موجود رہے گی. التماس یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ ان نشانیوں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. دعا کرتا ہوں کہ تا ابد یہ آستانہ یار رہے, آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. آخر دعویٰ یا